السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ آپریشن ضرب عزم شروع، پوری قوم مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے، وزیر اعظم۔ کیا آپریشن کی کامیابی کے لیے ملک میں کچھ عرصے تک ایمرجنسی کا نفاذ کیا جا سکتا ہے؟ نون لیگ میں باہمی اختلافات کی خبریں، سچائی پر ایک نظر۔ وزیر اعظم نواز شریف نے آج پارلیمنٹ میں قوم کو اعتماد میں لیا اور بتایا کہ جب تک تمام دہشت گردوں کا خاتمہ نہیں ہو سکتا اس وقت تک یہ آپریشن جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے امن کو ایک موقع دیا تھا، آج سے 4.5 ماہ قبل 2 کمیٹیاں بنائیں اور کوشش کی کہ مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کیا جائے، لیکن کیونکہ جو دشمن تھے انہوں نے جو مذاکرات کی جو کوشش تھی اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا، اور اب پاکستان کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا اور مسلح افواج اس وقت بھرپور کارروائی کر رہی ہیں، اور تمام سیاسی جماعتوں کا فرض ہے، ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ پاکستان کی فوج کے پیچھے کھڑا ہو۔ اس موقع پر عمران خان نے بھی تقریر کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی عوام پاکستان کے فوج کے ساتھ ہے، لیکن جو طریقہ کار اختیار کیا گیا اس پر انہیں شدید اعتراض ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو پہلی خبر آئی آپریشن کی وہ ISPR کی بجائے پاکستان کی سیاسی حکومت کو خود اس کا اعلان کرنا چاہیے تھا، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ KPK ایک بڑا سٹیک ہولڈر ہے، کیونکہ جو قبائلی علاقوں میں آپریشن ہوگا اس کے نتیجے میں جو لوگ وہاں سے متاثر ہو کے باہر نکلیں گے وہ ان کو KPK میں ہی شیلٹر دیا جائے گا، لیکن حکومت پاکستان نے، وفاقی حکومت نے اس حوالے سے کسی قسم کی تیاری نہیں کی اور KPK کی گورنمنٹ کو کسی بھی طرح اعتماد میں نہیں لیا۔ انہوں نے کہا فوج ساتھ کھڑی ہے، فوج عوام پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن یہ جو سارا آپریشن ہو رہا ہے اس کا بھی معاملہ ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف ہی جائے گا، اور اس سیٹلمنٹ کے لیے عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت انہیں تیار نظر نہیں آتی۔ لیکن اگر ہم خطے پر نظر ڈالیں اس وقت تو 2 اہم آپریشن ہونے جا رہے ہیں۔ ایک تو پاک فوج نے شروع کیا شمالی وزیرستان میں، اور دوسری جو خبریں آ رہی ہیں وہ عراق سے آ رہی ہیں، جہاں پر باغیوں نے موصل کے بعد ایک دوسرے بڑے شہر پر بھی قبضہ کیا، اور یہ بڑی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ امریکہ کے سیکرٹری خارجہ جان کیری نے یہ کہا ہے کہ ایران کے ساتھ فوجی تعاون پر بھی بات کر سکتا ہے امریکہ، اور جو عراق کے اندر باغیوں نے جن شہروں پر قبضہ کیا ہے ان کو مقابلہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ، ایران کے ساتھ مل کر فوجی کارروائی بھی ہو سکتی ہے، اور ڈرونز بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ ڈرونز کا جہاں تک ذکر ہے، بعض ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو سرتاج عزیز صاحب کی جان کیری سے ملاقات ہوئی 2 روز قبل لندن میں، اس میں بھی جان کیری نے یقین دلایا سرتاج عزیز صاحب کو کہ جو آپریشن ہوگا شمالی وزیرستان میں امریکہ اس کی بھرپور حمایت کرے گا، اور ڈرون کا جو استعمال ہے وہ خارج از امکان نہیں۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے، اسلام آباد میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ جو ڈرون حملے ہوئے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں گزشتہ 4-5 دنوں میں وہ پاکستان کی حکومت کی کانسنٹ سے ہوئے، شاید یہی وجہ ہے کہ اس حوالے سے کوئی باضابطہ احتجاج نہیں کیا گیا۔ یہ جو آپریشن ہے یہ ہمیں کس طرف لے جائے گا، آج ہم بات کریں گے اس سارے موضوع پر۔ ہمارے ساتھ ہیں جماعت اسلامی کے سیکرٹری جنرل جناب لیاقت بلوچ صاحب، معید یوسف ہمارے ساتھ ہیں جو USIP کے ریسرچر ہیں، ان کے اسکالر ہیں، بڑی گہری نظر ہے ان کی امریکہ اور پاکستان کے تعلقات پر، اور اس کے علاوہ ہم شاہ فرمان جو KPK کے وزیر ہیں ان سے بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے، IDPs کے حوالے سے کوئی ارینجمنٹ ہے، کیا وفاقی حکومت نے اعتماد میں لیا ہے صوبائی حکومت کو۔ لیکن سب سے پہلے میں چلتا ہوں لیاقت بلوچ صاحب کی جانب۔ بلوچ صاحب یہ بیان فرمائیے کہ یہ تو ایک مینڈیٹ دیا تھا مذاکرات کا حکومت کو تمام سیاسی جماعتوں نے، لیکن جو آپریشن جس طرح شروع کیا گیا آج بڑا سخت احتجاج کیا عمران خان صاحب نے کہ یہ ٹی وی پر پتہ چلا، اور ISPR نے اس کا پہلے اعلان کیا، جو حکومت ہے سیاسی حکومت بعد میں آئی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمیع صاحب یہ جیسے آپ نے خود اس کی پوری تفصیل بتائی ہے، ایک پہلو تو یہ ہے کہ دہشت گردی اور تخریب کاری سے تو ہر آدمی تنگ ہے، دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ 12-13 سال سے پاکستان میں فوجی آپریشن مختلف نوعیت کے جاری ہیں، لیکن اس کے نتائج قوم کے لیے آج تک تو بہتر نہیں آ سکے، نہ ماضی میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے۔ اب پھر ایک فوجی آپریشن ہے، فوج کے جوان اور افسر جو ہیں وہ برسر پیکار ہیں، ایک فطری سی ضرورت اور فطری سے امر ہے کہ بھی پوری قوم تو فوج کے ساتھ ہے، اور دعا گو بھی ہیں کہ بھی اللہ کرے کہ اب اس مرحلے پر پاکستان کے لیے کوئی بہتر نتیجہ نکلے، لیکن باقی دونوں پہلو جو ہیں کہ وہ بھی لازماً پیش نظر رکھنے چاہیے۔
کہ مذاکرات کا مینڈیٹ تو پاکستان کی تمام جماعتوں نے سیاسی حکومت کو دیا، لیکن اگر مذاکرات کسی نتیجے پر نہیں پہنچے تو یہ بھی عملاً سیاسی اور جمہوری حکومت کی ناکامی ہے کہ وہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکال سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی واقعتاً رکاوٹیں ہو گئی تھیں، کوئی نادیدہ قوتیں تھیں اور مذاکرات کسی سمت میں نہیں بڑھ رہے تھے تو یہ وزیر اعظم کی اخلاقی بھی، سیاسی بھی، جمہوری بھی ذمہ داری تھی کہ وہ تمام جماعتوں کو جو ہے کہ وہ اعتماد میں لیتے۔ لیکن یک طرفہ طور پر اگر کہیں فیصلہ ہوا ہے تو پہلی اطلاع تو ISPR کی طرف سے ملی ہے، اور اس کے بعد 2 دن کے بعد جو ہیں کہ وزیر اعظم پارلیمنٹ سے خطاب کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی اور جمہوری بنیاد پر جو بے ترتیبی ہے یا ان کی اپنی صفوں کے اندر کوئی بے اعتمادی موجود ہے، اس کا خمیازہ تو پوری قوم اور پورا ملک بھگتے گا۔ پھر یہ ہے کہ طالبان کے جو ہر واقعہ اور ہر واردات کو تسلیم بھی کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ طالبان کے ان رویوں کی وجہ سے ان کی کوئی ساکھ عوام کے اندر موجود نہیں ہے، اور انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنے رویے بدلیں، قومی دائرے میں آئیں، اور پاکستان اور یہ پورا خطہ جو ایک بالکل ڈیفائننگ موومنٹ ہے، ایک ٹرننگ موومنٹ ہے، اس موقع پر پاکستان کے استحکام کے لیے سب کو اپنا مل کر کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اندھی طاقت کا استعمال، مذاکرات کے دروازے یکسر بند کرنا اور ایک سمت میں آنکھیں بند کر کے بڑھنا، یہ کوئی روڈ میپ نہیں ہے۔ حکومت کو کوئی ایک واضح روڈ میپ بھی طے کرنا چاہیے، اور بیک وقت جو ہے کہ وہ ساری چیزوں پر انہیں کام کرنے کے لیے تمام قومی کرنا چاہیے۔ بالکل آپ نے یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا لیاقت بلوچ صاحب۔ آج عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا کہ 2-3 سال پہلے APC میں جب جنرل کیانی نے یہ کہا تھا کہ جو آپریشن جہاں پر فوج نے کرنا تھا وہ تو کر دیا، لیکن پولیٹیکل سیٹلمنٹ کہاں ہے، ری ہیبلیٹیشن کا کام جو سیاستدانوں کو کرنا ہے وہ نظر نہیں آیا۔ میں معید یوسف صاحب کو اس میں انوالو کروں گا۔ معید، یہ جو ایک بات ہے کہ ری ہیبلیٹیشن اور جو اس کے بعد آپریشن کے بعد جو پولیٹیکل انیشیٹو ہوتا ہے وہ ماضی میں بھی ہمیں نظر اس طرح سے نہیں آیا، تو ابھی یہ ایک بڑی بات ہو رہی ہے۔ یہ بیان فرمائیے کہ ایک تو دنیا اس کو کس نظر سے دیکھ رہی ہوگی، اور پھر اگر اس آپریشن کے بعد جو پولیٹیکل انسینٹیوز چاہیے اگر وہ نہیں دیے جائیں گے وہاں کے لوگوں کو تو پھر صورتحال تو بڑی خراب نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کیونکہ سیکورٹی پیراڈائم ملٹری ڈومینیٹڈ رہا ہے، فوج جو ہے وہ پالیسی زیادہ تر یہ نارتھ وزیرستان کی بڑی دیر سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ سیاسی قوتیں جو ہیں وہ اتنی اس میں پیش رفت نہیں کر سکی، تو اس دفعہ بھی بالکل آپ وہی دیکھیں گے کہ آپریشن ہو جائے گا، باقی حصہ کمزور ہے وہ کمزور ہی رہے گا۔ تو اس وجہ سے یہ امبیلنس تو آپ کی اسٹیٹ میں موجود ہے، مجھے اس میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ یہ ضرور ہے کہ آپریشن سے جو فزیکل سینکچوریز ہیں ان پہ اتنا اثر پڑے گا کہ وہ دن بدن یہ جو ایک دہشت گردی کا ریلا جو ہے وہ آتا تھا، اور کبھی لاہور، کبھی کراچی، کبھی اسلام آباد، اس میں مجھے لگتا ہے کہ ضرور کمی آئے گی، اور اگر وہ آئے گی تو پھر آپ کے پاس یہ موقع ضرور ہوگا کہ آپ سیاسی تبدیلیاں لے کے آئیں اور وہ ریفارمز لائیں، لیکن ہمارا ماضی یہی بتاتا ہے کہ وہ ریفارمز آئے نہیں ابھی تک۔ ٹھیک ہے، معید ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ شاہ فرمان بھی ہمارے ساتھ ہیں، لیکن یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد شاہ فرمان سے پوچھیں گے کہ ان کا صوبہ کتنے ITPs کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہے، کیا وفاقی حکومت نے کوئی فنڈنگ دی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اور کنسپریسی تھیوریز ہیں اس سارے معاملے کے حوالے سے، ان پر بھی بات کریں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بات ہو رہی ہے شمالی وزیرستان میں ہونے والے فوجی آپریشن کی، اور اس کے ہم جو ممکنہ اثرات ہیں ان پر، ان کے حوالے سے بھی گفتگو کر رہے ہیں۔ کچھ سیاسی پنڈت ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو آپریشن شروع ہوا ہے اس سے ایک تو جو دہشت گرد ہیں ان کا خاتمہ ہوگا، پاکستانی عوام کو ان سے نجات ملنے کی امید پیدا ہوئی ہے، لیکن دوسری جانب مسلم لیگ نون کو ایک سیاسی فائدہ بھی ہوا ہے۔ سیاسی فائدہ یہ ہوا ہے کہ تحریک انصاف نے اپنا جلسہ جو 22 جون کو بہاولپور میں ہونا تھا اس کو ملتوی کر دیا ہے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اب جو
جو شیخ رشید صاحب کا ٹرین مارچ ہے شاید اس میں بھی اتنا دم خم نہیں رہے گا، اور علامہ طاہر القادری صاحب جس طرح سپیس لینا چاہتے تھے میڈیا کی شاید اس آپریشن کی وجہ سے وہ بھی حاصل انہیں نہیں ہوگا، اور شاید جب تک یہ آپریشن جاری رہے گا نواز شریف صاحب کی حکومت کو اس حوالے سے تھوڑا سا ریلیف ملے گا۔ آپریشن کے ٹائمنگ کے حوالے سے بھی بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، امریکہ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ آپریشن اس وقت ہوگا جب افغان الیکشن مکمل ہو جائیں گے، کیونکہ نہیں چاہتا تھا امریکہ کے طالبان غصے میں آ کر طیش میں آ کر افغانستان میں ہونے والا جو انتخابی عمل ہے اس میں رکاوٹ ڈالیں، اور ہفتے والے دن دوسرا مرحلہ بھی مکمل ہوا انتخابی عمل کا، اور اس کے ساتھ ہی آپریشن بھی شروع ہو گیا۔ اب سب سے پہلے ہم چلتے ہیں شاہ فرمان کی جانب جو KPK کی حکومت میں وزیر ہے۔ السلام علیکم شاہ فرمان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ شاہ فرمان صاحب یہ بیان فرمائیے کہ IDPs آئیں گے، ظاہر ہے وہاں پر جب شہری علاقوں میں بھی آپریشن ہوگا تو وہ جو آئیں گے وہاں سے لوگ ان کو رکھنے کے لیے ان کی رجسٹریشن کے لیے آپ کو وسائل دیے وفاقی حکومت نے، یا صوبے میں آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ تیار ہیں، کسی نے آپ کو کچھ بتایا، اعتماد میں لیا اس حوالے سے؟ سمی صاحب مئی میں جب صوبائی اسمبلی کی سیشن تھی ہم نے ایک ریزولوشن پاس کرایا، اور ہم نے اس ریزولوشن کے اندر وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ مذاکرات کس سٹیج کے اوپر ہیں، کس طرح بڑھ رہے ہیں، ہمیں بتایا جائے، کیونکہ فرنٹ لائن پروونس ہے اور سارا فال آؤٹ اس صوبے کے اوپر آتا ہے۔ اس جو مینڈیٹ وفاقی حکومت کو مذاکرات کے لیے ملا تھا اس حوالے سے ہمارے ساتھ کسی بھی چیز کو شیئر نہیں کیا گیا، ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، ہمیں یہ بتایا نہیں گیا کہ ہو کیا رہا ہے، باوجود اس کے کہ اپوزیشن کے انیشیٹ کیا تھا اس ریزولوشن کو۔ ہمیں میڈیا سے پتا چلا کہ آپریشن شروع ہے۔ اب آپ یہ بتائیے آپ تیار ہیں یا نہیں؟ اگر لوگ آئیں گے وہاں سے تو آپ انہیں کچھ کیمپس میں رکھ سکتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ 30 کروڑ روپے تو ہم نے PDA میں کو دے دیے، اور ہم یہ اس ملک کے شہری ہیں اور ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اگر IDPs آتے ہیں تو ان کا خیال رکھیں گے، اور ہم جو یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہوگا۔ آپ نے پوچھا کہ کیا وفاقی حکومت نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا ہے یا نہیں، جو حکومت ہمیں یہ بتانا ہی نہ چاہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور آل آف اے سڈن میں سمجھتا ہوں کہ وار آن ٹیرر ایک اپنی ایشو، مذاکرات کی کامیابی اور ناکامی اپنا ایک ایشو، لیکن وفاقی حکومت اس ایشو کو بھی سینیکلی پروونشل گورنمنٹ کے خلاف یوز کرتی ہے تاکہ پروونشل گورنمنٹ تیار بھی نہ ہو، اور آل آف اے سڈن IDPs آئے اور لوگ جو ہے وہ ڈس اپوائنٹڈ ہوں۔ ہمیں اس پر اعتراض ہے کہ بجائے اس کے کہ ہمیں ایکسٹرا فنڈ دیے جاتے، ہمیں فائنینشلی فیسیلیٹیٹ کیا جاتا، ہمارے ساتھ وہ چیزیں بھی نہیں شیئر کی گئی۔ اللہ کے فضل سے ہم سارا کچھ کریں گے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ آپ کے ساتھ شیئر ہونا چاہیے تھا۔ لیاقت بلوچ صاحب یہ جو صورتحال ہے، اب فوج تو لڑ رہی ہے، وہ تو اپنی قربانیاں بھی دیتی ہے، ان کا جذبہ بھی بہت ہے، اور وہ انہوں نے آپریشن بھی شروع کر دیا اس وقت جو وفاقی حکومت نے کہا، لیکن یہ جو انیشیٹو ہیں پولیٹیکل انیشیٹو، بعد میں جو سیٹلمنٹ ہونی ہے یا جو IDPs کے لیے جو کیمپس بنانے ہیں، ری ہیبلیٹیشن کا پروسیس ہے، اس میں تو اب تک کی جو صورتحال ہے، یہ جو ماضی کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ تو نظر نہیں آتا کہ کچھ ہو سکے گا۔ سمیع صاحب اس میں دونوں پہلو جو آپ نے کہے ہیں کہ پہلا یہ جو مذاکرات کے حوالے سے تمام جماعتیں اکٹھی ہوئی تھیں، اس وقت بھی جو فوجی قیادت تھی انہوں نے یہ تجزیہ کیا تھا کہ خود فوج کے لیے، اس کے افسروں کے لیے، جوانوں کے لیے یہ بڑا ایک مشکل ٹاسک ہے کہ وہ اپنے ملک کے اندر یہ آپریشن کیسے کریں، لیکن یہ پاکستان پر ایک مصیبت مسلط ہو گئی ہے، اور اس کے دفاع کے لیے اور اس کی حدود کی حفاظت کے لیے، پاکستان کے لوگوں کی حفاظت کے لیے انہیں یہ کام کرنا پڑتا ہے، لیکن بہت مشکل سے اپنے لوگوں کو تیار کرتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ بھی یہ پولیٹیکل ول کی بنیاد پر اور ایک سیاسی منظم اور متحد فیصلوں کی بنیاد پر جو ہے یہ تمام چیزیں ایک سمت میں چلیں گی، اور یہی وجہ ہے کہ بھی موجودہ حکومت کی یہ بہت بڑی ناکامی ہے
کہ وہ تمام جو سیگمنٹس تھے یا تمام سٹیک ہولڈرز تھے انہیں بھی ایک پیج پہ نہیں لا سکے، آن بورڈ نہیں کر سکے، جس سے مذاکرات عملاً شروع ہی نہیں ہو سکے۔ پھر اب جب آپ اقدامات کر رہے ہیں، ابھی فرمان صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی ان سے مشورہ نہیں ہوا، اب لوگوں کو تو یہ شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں وفاقی حکومت کا آپس میں بھی کوئی مشورہ ہے کہ نہیں، اور پھر ابھی جو آئی ڈی پیز ہیں یا بڑا یہ امپورٹنٹ آپ نے، کیونکہ وقت کم ہے بلوچ صاحب، میں یہاں پہ روکوں گا، تیاری نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ بیان فرمائیے کہ یہ ایک بڑی پریسنگ ڈیمانڈ رہی ہے امریکہ کی طرف سے بھی، پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ یہ جو چھوٹا سا ایک علاقہ ہے جس میں 5 لاکھ کے قریب لوگ رہتے ہیں، دہشت گردی کے لیے اس میں سینکچریز ہیں، اب کیا پاکستان کا وہ پوزیشن کلیئر ہوگی؟ اور پھر بھارت بھی یہی مطالبہ کر رہا تھا۔ دیکھیے سمیع صاحب، بڑی چیز یہ دیکھنی کہ آپریشن سے نکلتا کیا ہے اور آپریشن کس کے خلاف ہے۔ ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ ٹی ٹی پی کے خلاف تو آپریشن ہے، ازبیک، چیچن، عرب فائٹرز کے خلاف، حقانی نیٹ ورک کا کیا ہوگا وہ بڑی بات ہوتی ہے، وہاں موجود ہیں، ان کے خلاف آپریشن ہوگا کہ نہیں، تو یہ مرحلہ ابھی طے نہیں ہوگا، یہ تب ہوگا جب آپریشن ختم ہوگا اور پتہ چلے گا کہ اس سے نکلا کیا۔ پاکستانی فوج نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کو بھی باور کرایا ہوگا کہ کس طرح کیا آپریشن ہوگا، پاکستان کے اندر کیا بیک لیش اب آئے گا یہ بھی دیکھنا ہوگا، اس کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا۔ تو دنیا بھی دیکھ رہی ہے اور پاکستانی عوام بھی دیکھ رہی ہے، اور امید تو یہی ہے کہ ایسا آپریشن ہے کم از کم جو بڑے ان کی سینکچریز ہیں جہاں سے وہ روز آپریشن کر سکتے تھے، اگر وہ ختم ہو جائیں تو پھر موقع مل جائے گا سیاسی جماعتوں کو بھی اور باقی جو عناصر ہیں اسٹیٹ کے کہ جا کے یہ ریفارمز کی بات اور باقی ایسی چیزیں کر سکیں کہ یہ دوبارہ ایسا مرحلہ نہ کھڑا ہو جو سوات میں ہم نے دیکھا کہ اب وہاں ایسا نہیں ہے۔ تو وہ گول ہے، آیا تمام حقانی نیٹ ورک اور ان کے خلاف بھی ہوتا ہے یا سیکوینشل ہوتا ہے، یہ اب دیکھنا ہو۔ بہت بہت شکریہ معید، اور بہت شکریہ لیاقت بلوچ صاحب، شاہ فرمان صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بہت اہم ہے، جنرل راحیل شریف نے بھی یہ کہا ہے کہ جب تک دہشت گردوں کا خاتمہ نہیں ہوگا یہ آپریشن جاری رہے گا، اور وزیراعظم نے بھی یہی بتایا دنیا کو اور پاکستانی قوم کو کہ دہشت گردی کے خاتمے تک یہ آپریشن جاری رہے گا۔ بہرحال دنیا دیکھ رہی ہے، اور اگر دہشت گردوں کا صفایا ہو گیا تو یقیناً پاکستان کا نام پوری دنیا میں بھی بلند ہوگا اور پاکستان کے عوام بھی ایک مناسب اور پرامن زندگی گزار سکیں گے۔ ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ایک اور اہم معاملے پر بات کریں گے۔ تجویز پیش کی گئی ہے ایک بہت بڑے صحافی کی طرف سے، بہت بڑے میڈیا گروپ کی طرف سے، کہ پاکستان میں ایمرجنسی ڈکلیئر کر دینی چاہیے اور پارلیمنٹ کو سسپینڈ کرنا چاہیے کچھ عرصے کے لیے، تاکہ دہشت گردوں کے خلاف ایک پوری یکسوئی کے ساتھ مقابلہ کیا جا سکے۔ اس پر بات کرتے ہیں لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ایک بڑے میڈیا گروپ میں ایک کالم چھپا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت جو معاملات ہیں، اس طرح جو مسائل ہیں حکومت کو درپیش، ان کو دیکھتے ہوئے ایمرجنسی لگا دینی چاہیے، اور اس ایمرجنسی میں یہ پرپوز کیا گیا ہے کہ پارلیمنٹ کو سسپینڈ کر دیا جائے ایک ٹائم کے لیے، اور صوبائی حکومتوں کو بھی سسپینڈ کیا جائے اور ان کی جگہ صوبائی کونسلیں اور وفاقی کونسل بنائی جائے۔ آنےسٹ افراد پر مشتمل ہو یہ کونسل جو معاملات کو چلائے، اور ایک ترجیح ہونی چاہیے حکومت پاکستان کی، اور وہ یہ کہ جو دہشت گردی ہے اس کے خلاف یکسوئی کے ساتھ کام کیا جائے، کیونکہ یہ جو معاملہ ہے یہ 5, 6, 7 مہینے سے پہلے حل ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو میگا پروجیکٹس حکومت نے شروع کیے ہیں ان کو روک دیا جائے فوری طور پر، کیونکہ ترجیحات کا معاملہ ہے۔ اس وقت عوام کو روٹی کی ضرورت ہے، عوام غربت کا شکار ہیں، لیکن یہ جو میگا پروجیکٹس ہیں یہ ابھی جو اس وقت جو حالات ہیں ان کی ترجیحات کے مطابق ان کو نہیں بننا چاہیے تھا۔ ایک بڑا میڈیا گروپ جس نے یہ کہا ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے کہ یہ کیوں اس قسم کی بات ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ سینیٹر سعید غنی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اور زاہد حسین معروف صحافی وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ سعید غنی صاحب، ایک پرپوزل ہے اور یہ باقاعدہ طور پر آج اس کا دوسرا حصہ بھی چھپا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ سسپینڈ کر دیا جائے، اور اس وقت جو عوام کی ترجیحات ہیں وہ صرف ایک ہونی چاہیے، اور وہ یہ کہ دہشت گردی کا خاتمہ کیا جانا چاہیے۔ دیکھیں، یہ بڑی بد نصیبی ہے کہ ہمیشہ جب ایسے پرپوزلز آتے ہیں تو اس کے مختلف جواز بنا کر پیش کیے جاتے ہیں، اور جو جواز بنائے جاتے ہیں وہ پیداوار انہی ادوار کے ہیں جب یہ ساری غیر آئینی صورتحال اس ملک پر نافذ رہی ہے۔ آئین کے اندر تمام راستے موجود ہیں،
اور اگر پاکستان کے منتخب نمائندے جو نیشنل اسمبلی میں موجود ہیں وہ کسی ایک جماعت کے اوپر کسی ایک فرد کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، اس کو وزیر اعظم بناتے ہیں، تو آئین میں دیا ہوا طریقہ کار تو اختیار کیا جا سکتا ہے کہ لوگ اس کے اوپر نو کانفیڈنس کر دیں، اس کے اوپر اتنا دباؤ آئے کہ وہ خود ریزائن کر دے، وہ خود اسمبلی توڑنے کا فیصلہ کر لے، تو یہ چیزیں تو ٹھیک ہیں، لیکن یہ اسمبلیاں 1 سال کے لیے معطل کر دینا اور ایماندار افراد پر مشتمل کونسل بنا دینا، اب کون ایماندار ہیں، اس کا تعین کون کرے گا، یہ سرٹیفکیٹ کون ایشو کرے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی باتیں اس لیے پھیلائی جا رہی ہیں کہ ایک ماحول بنایا جائے اور پھر اس ملک کو انہی اندھیروں میں دھکیلا جائے جن سے بڑی مشکل سے یہ نکلا ہے۔ آج جن چیزوں کو برائی بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، پہلے تو اس بات کا تعین ہونا چاہیے کہ وہ پیدا کب ہوئی اور اس کی ذمہ دار کون ہے۔ اگر ہم ہمیشہ اسی راستے پر چلتے رہیں گے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ملک کبھی ان بحرانوں سے نکل سکے گا۔ زاہد، آپ نے بھی یقیناً پڑھا ہوگا اور میں آپ سے جو سوال کروں گا جوڑوں گا 2 سٹیٹمنٹ سے۔ محمود خان اچکزئی نے بھی یہ کہا کہ جمہوریت کو خطرہ ہے، آپ APC بلائیں یا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلائیں۔ پھر عمران خان صاحب نے بھی یہ کہا سنڈے نائٹ کو کہ بالکل جو معاملات ہیں جیسے دھاندلی کے معاملات ہیں اور اس حوالے سے جمہوریت کو خطرہ ہے۔ اب ان آرٹیکلز میں بات کی جا رہی ہے کہ جو میگا پروجیکٹس ہیں ان کو بھی روکا جائے، حکومت کرپشن کی طرف چلی گئی ہے۔ کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی 1-2 انڈیویجولز کی ذہن یہ کہہ رہا ہے یا اس کے پیچھے کچھ فورس ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی خرافات تو بہت دفعہ لوگ کہتے رہتے ہیں، اپنی ذہنی جو ہے ان کی خواہشات جو ہوتی ہیں اس کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ایک بات تو صاف ظاہر ہوتی ہے کہ اگر جتنے بھی کٹن حالات ہوں، کتنے بھی جو ہے مسائل ہوں اور اس میں جمہوریت میں اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کا حل جمہوریت ہی میں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کو توڑ کے کسی اور راستے پہ چلنے کی کوشش کریں۔ اس قسم کی تجاویز جو ہے وہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ آتی رہی ہیں، جو میں تو ان کو بہت زیادہ اہمیت اس لیے دیتا ہوں کہ جو ہے اس کی کیا حیثیت کیا ہے۔ مطلب وہ جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ پہلے یہ ذرا سوچ لیں کہ وہ کس کو جو ہے وہ نمائندگی کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو نمائندگی کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا اس وقت کٹھن مرحلے سے گزر رہی ہے جہاں پہ ہم جو ہے اپنے ملک کی بقا کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ دیکھیں اس بقا کی جنگ میں جو ہے اس وقت اور ضرورت اس بات کی ہو جاتی ہے کہ جو حکومت آپ کی موجود ہو اس کو عوام کی نمائندگی اور کی حاصل ہو۔ لیکن یہ کہ دیکھیں یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ ڈکٹیٹرشپ کے دوران کوئی آپ اس قسم کی لڑائی جو ہے لوگوں کو ساتھ نہیں لے سکتے۔ یقینی ہمیں بھی بڑا فرسٹریشن ہوتا تھا جب 1 سال سے جو ہے مذاکرات ہو رہے تھے اور اس مذاکرات کے نام سے کوئی عمل نہیں ہو رہا تھا، لیکن بلاخر جو ہے دیکھیں یہ چیزیں ان کو فیصلہ کرنا پڑا ہے اور اس فیصلے کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ قوم آج متحد نظر آتی ہے کہ جو ہے کہ ٹیررزم کے خلاف یا ملیٹنسی کے خلاف لڑائی میں جو ہے آپ دیکھیں کہ آپ کو سب سیاسی پارٹیاں جو کہ ان کے اپنے خیالات مختلف ہوتے تھے کسی وقت، لیکن آج جو ہے سب ایک مشترکہ پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو قوم کو اعتماد جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس پارلیمنٹ ہو، ہم اس پہ تنقید تو کر سکتے ہیں کہ جمہوریت کو بہتر بنانا چاہیے، ہم اس بات پہ تنقید تو کر سکتے ہیں کہ حکومت کی بات پالیسی صحیح نہیں ہے، ہم اور چیزوں پہ بھی تنقید کر سکتے ہیں، لیکن اس تنقید کا مقصد جو ہے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جمہوریت ہی کو ختم کر دیا جائے۔ یہ تو جمہوریت کو بہتر بنانے کے لیے کیا جاتا ہے کہ اگر فرض کی کوئی غلط پالیسی حکومت کی اور اس کے اوپر تنقید کی ہے، اس کا تنقید ہونی چاہیے، اس کو اور بہتر بنانا چاہیے، لیکن یہ طریقہ کوئی نہیں رکھتا ہے کہ آپ جو ہے کوئی شخص کھڑا ہو کے کل کہتے ہیں کہ جی میرا دل چاہتا ہے کہ ایسے لوگ حکومت بنائیں، تو وہ تو آپ پھر تو کوئی اس کی حد نہیں ہے۔ کل میرا بھی دل کیا ہے کہ میں وزیر اعظم اس ملک کا بن جاؤں، تو عقل کی بات تھوڑی سی ان کو کرنی چاہیے۔ میں نے اس کو دیکھا نہیں اس خبر کو، نہ ہی میں نے جو اگر دیکھتا ہے اس کی کوئی اہمیت میرے نزدیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ رہی زاہد صاحب۔ غنی صاحب، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس قسم کی چیزیں چھپوانا اور اس قسم کی چیزیں چھاپنا یہ کچھ ایک غلط فہمی پیدا کرنے کی بھی کوشش ہے، یعنی ایک تاثر بلڈ کرنا۔ اگر اس وقت احتجاج طاہر القادری صاحب کر رہے ہیں یا عمران خان صاحب کر رہے ہیں تو اس تاثر کو، اس پرسیپشن کو پھیلانا کہ شاید اس کے پیچھے کوئی فورس ہے، اس کے پیچھے کوئی پاکستان کی ایجنسیز ہیں تاکہ ان کو بھی ملائن کیا جا سکے اور جو تعلقات ہیں ان کو بھی خراب کیا جا سکے۔ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اب یہ جب اس قسم کی چیزیں آتی ہیں تو کوئی نہ کوئی ذہن تو ان کے پیچھے ضرور کار فرما ہوتا ہے جو یہ چیزیں پھیلاتا ہے اور لوگوں میں اس کی بنیادیں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن زاہد صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ اگر جمہوریت کے اندر خرابیاں ہیں تو اس کا یہ حل نہیں ہے کہ آپ اس کو لپیٹ دیں، یہ ہم کئی دفعہ تجربہ کر چکے ہیں
اور اگر دوبارہ ہم اس طرف جائیں گے تو اس سے بڑا بھیانک جو ہے نتائج ہمیں اب ملیں گے، چونکہ اب وہ وقت نہیں ہے. جس قسم کے حالات اس ملک میں اب پیدا ہو چکے ہیں، اب ہم کسی مزید تجربے کی ہمارے پاس گنجائش بچی نہیں ہے. نہیں، لیکن ایک غنی صاحب، ایک بات تو یہ بھی ہے نا کہ جو لوگ اس وقت غربت کا شکار ہیں، جو لوگ اس وقت بے روزگاری کا شکار ہیں، جو مہنگائی کا ہے جس طرح عالم، وہ چاہے ماضی کی آپ کی حکومت یا مسلم لیگ نون کی حکومت، بجلی کے دیکھیں، لوڈ شیڈنگ، عوام کے مسائل تو حل نہیں ہوئے. دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ یا تو یہ جمہوری تسلسل رہتا ہمارے ملک میں، پھر یہ الزام لگایا جا سکتا تھا. ہم جب آئے تو کیا 5 سال ہمیں کوئی سکون سے چلانے دی گئی حکومت؟ کیا ہمارے راستے میں رکاوٹیں نہیں تھیں؟ کیا مسائل پیدا نہیں کیے گئے؟ 6 سال سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، 6 سال سے مسلم لیگ نون کی حکومت. دیکھیں، آپ نے تو پوری دنیا پہ میرا خیال ہے کہ کافی پڑھا ہوگا، دیکھا ہوگا. یہ 6 سال کا عرصہ کچھ نہیں ہوتا، اور اگر 6 سال ہوئے ہیں تو 6 سال سے پہلے کے حالات کو اتنے بہتر تھے کہ یہاں سارے لوگ پرسکون زندگی گزار رہے تھے. یہ جن مصیبتوں کا ہمارا تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہ پچھلے 6 سال کی پیدا کی ہوئی ہیں، یہ مسائل سارے اگر پیدا کر کے کوئی اور گیا ہے، اور اگر الیکٹڈ گورنمنٹس آتی ہیں تو اب یہ مطلب ان سے خواہش رکھیں یا یہ آپ کی امید ہو کہ 6 سال کے اندر ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، وہ نہیں ہو سکتی ہیں. اور وہ بھی ان حالات میں جب ان حکومتوں کو چلنے نہ دیا جا رہا ہو. آج بھی اگر ٹھیک ہے میاں صاحب سے ہمیں لاکھ اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی جو پوری حکومت اس کو لپیٹ دیا جائے، پوری اسمبلی کو لپیٹ دیا جائے. اگر یہ غلط کریں گے اور کرتے رہیں تو ہم نے ان کے اوپر تنقید بھی کی ہے، ہم نے ان کو بہت ٹف ٹائم دیا ہے اور ہم کرتے رہیں گے، لیکن ایک نظام کے اندر رہ کر. ہے. بہت بہت شکریہ سعید غنی صاحب. زاہد حسین، آپ کا بھی بہت شکریہ. تنقید کرتی رہے گی اپوزیشن، اس میں کوئی شک نہیں کہ خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، لیکن یہ 65 سال سے یہ جو پروسیس ہوا اس کے نتیجے میں ہے. سیاستدان اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، لیکن یہ کہنا کہ پارلیمنٹ کو سسپینڈ کر دیا جائے اور ایک کونسل بنا دی جائے، سعید غنی صاحب اور زاہد حسین صاحب اور شاید پاکستان کے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی معاملے کا حل نہیں ہے. ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست کی. چودھری نثار نظر نہیں آ رہے، بتایا جا رہا ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہے. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کچھ ایشوز بھی ہیں جن پر ان کا واضح اختلاف ہے اپنی قیادت سے. اس سارے معاملات پر بات کریں گے، اور مسلم لیگ نون کے رہنما جناب سینیٹر سید ظفر علی شاہ ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو آئے 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. بہت سارے اگر مسلم لیگ نون کے اکابرین سے آپ بات کریں، ایم این اے سے بات کریں، ایم پی اے سے بات کریں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو اس دور حکومت میں اس طرح حکومت نے یا ان کی قیادت نے پذیرائی نہیں بخشی جس طرح ماضی میں ہوتا رہا تھا. اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کیونکہ نہ تو ایم این ایز کے نمبرز کی ضرورت ہے قومی اسمبلی میں، اور نہ ہی پنجاب کی حکومت بچانے کے لیے کوئی زیادہ ضرورت ہے، اہمیت نہیں ہے ایم پی ایز کی، اس لیے شاید ان کو اگنور کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ خبریں بھی ہیں کہ جو اوپر کی سطح کی قیادت ہے، جو کابینہ ہے میاں صاحب کی، اس میں بھی گروپنگ ہے، اس میں بھی بعض لوگوں کو اختلاف ہے. بتایا جا رہا ہے کہ چودھری نثار علی اگرچہ آج کل تو اپنی علالت کی وجہ سے نظر نہیں آ رہے، لیکن کچھ معاملات پر ان کا اپنی قیادت سے اختلاف ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ بڑا معاملہ اس میں پرویز مشرف صاحب کے مقدمے کی ہینڈلنگ تھا. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ طے ہو چکا تھا کہ مشرف صاحب جب عدالت میں پیش ہو جائیں گے تو ان کو باہر بھیج دیا جائے گا، اور یہ جو ساری گفتگو ہوئی اس میں چودھری نثار صاحب کا ایک بڑا رول تھا، لیکن شاید وہ اس طرح سے نہیں ہوا جس طرح چیزیں انہوں نے طے کی تھی، جس کی وجہ سے وہ ناراض بتائے جاتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے ایم پیز جو ہیں اور ایم این ایز وہ بھی خفا ہیں، اور یہ خبریں جو آ رہی ہیں کابینہ میں اختلافات کی خبریں، اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے. جناب سینیٹر سید ظفر علی شاہ پرانے مسلم لیگی ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب. شاہ صاحب، پہلے تو اس پر کمنٹ فرمائیے کہ ایم این ایز اور ایم پی ایز کہتے ہیں کہ قیادت ان سے نہیں ملتی، کمیٹیاں بنا دی گئیں، اور پھر جو بڑے لوگ تھے جن میں غوث علی شاہ صاحب تھے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، وہ کچھ خفا ہیں، دور ہیں کہ قیادت نے انہیں اس دفعہ وہ عزت نہیں بخشی. دیکھیں، وہ بڑی پارٹیوں میں یہ ہوتا ہے، چھوٹی موٹی بکرنگ، ناراضگی، خوشی، یہ ہوتا ہے، یہ بڑی پارٹیوں میں ہمیشہ ہوتا ہے. اور پھر بالخصوص جب پارٹی ان پاور آ جائے تو وہ پھر اور توقعات بھی بڑھ جاتی ہیں ممبر پارلیمنٹ کی بھی. لیکن اس طرح جو ہے وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک تو بہت بڑے بڑے ایشو ہیں جو کہ ایک قسم کا چیلنج سمجھے آپ کو، جو کہ پرائم منسٹر صاحب کو چیلنج ہے، تو وہ خود اتنے وہاں بزی ہیں ان معاملات میں کہ اس طریقے سے جس طرح پارلیمانی نظام میں ممبر پارلیمنٹس کو یا جو اسمبلیوں کے ممبر ہیں ان کے ساتھ جو تعلقات رکھے جاتے ہیں، انٹریکشن جو ہوتا ہے روزانہ بیس پہ یا اجلاسوں میں آنا جانا، وہ اس طرز کا یقیناً نہیں ہے. اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو مین لیڈرشپ جو ہے پریمیم ہے یا پرائم منسٹر صاحب جو ہیں
وہ بزی اتنے ہیں. آج دیکھیں, آج انہوں نے کرنا تھا اپنی ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ دینی تھی, دونوں ہاؤسز میں گئے ہیں, تمام سے ملاقات بھی کی ہے, سارا سلسلہ ہے. تو اس لیے وہ جو چھوٹی موٹی شکایت آپ کو نظر آتی ہے یا کچھ لوگ کہتے ہیں, اس کی مین وجہ جو ہے وہ یہ ہے. ورنہ ایسی کوئی نہیں کہ وہ جو پارٹیوں میں ڈنٹ پڑ جاتے ہیں اور ڈویژن ہو جاتی ہے اور لائنیں کھینچ بھلے نہ بھی پڑے, لیکن کیا جو سیاسی ورکر ہے اس کی ضرورت صرف جو قیادت ہے اس کو اپوزیشن میں ہوتی ہے, اس وقت ٹائم ملتا ہے ملنے کے لیے جب سڑکوں پر مارے کھانی ہوتی ہیں, لیکن اقتدار میں آنے کے بعد آپ بھی یہ سمجھتی ہیں یہ جائز ہے کہ جو آپ کے الیکٹڈ نمائندے ہیں یا جو پارٹی ورکرز ہیں ان کو پیچھے ڈال دیا جائے اور صرف 3-4 افسروں کے ہاتھ میں سارے معاملات دے دیے جائیں؟ پولیٹیکل پارٹی جو ہے, مطلب جو کہتے ہیں یا جو حکومتیں اپنی بیسک پولیٹیکل پارٹیز کو اگر وہ بھول جاتی ہیں یا اگنور کر دیتی ہیں تو وہ تو دھڑاموں کے نیچے گر جاتی ہے. سچی بات ہے, میں پولیٹیکل ورکر ہوں مطلب, لیکن میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ایسی اس جماعت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر پولیٹیکل ورکر کو ویٹ نہیں دیں گے, پولیٹیکل ورکر پہ تو سارا اسٹرکچر کھڑا ہے سارا. مطلب یہ تو نہیں کہ جو کوئی ایم این اے ایم پی اندر آ جاتے ہیں حال میں تو وہ بہت کوئی آسمان سے گرتے ہیں, اور جو پیچھے ورکر رہ جاتا ہے گلی محلے میں جو اس کی حیثیت نہیں ہوتی, اس کی بھی حیثیت ہوتی ہے, یقیناً ہوتی ہے. اور لیکن اور پھر پارلیمانی نظام تو چلتا ہی اسی بات پہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک اور اہم مسئلہ یہ بیان فرمائیے کہ چودھری نثار صاحب کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ خفا ہیں, بجٹ سیشن میں بھی نہیں نظر آئے, اس سے پہلے کابینہ کی میٹنگ میں بھی نظر نہیں آئے, اور یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ مشرف کا معاملہ وہ ہینڈل کر رہے تھے اور وہ جو کمٹمنٹ تھی وہ پوری نہیں ہوئی, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قیادت کو کمٹمنٹ پوری کرنی چاہیے. یہ اس قسم کی ریومر سنی ہے, مطلب کچھ اخبارات میں بھی پڑھا ہے, کچھ ریومر بھی سنی ہے آپ سے, کچھ اس سے. میں اس پہ کیا کمنٹس کر سکتا ہوں, لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ چودھری صالح خان صاحب ایک ذمہ دار پارٹی کے سینئر ذمہ دار لیڈر ہیں. مطلب وہ یہ اس قسم کی میں توقع نہیں کر سکتا ان سے کہ کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی کمٹمنٹ جو کہ کل ان کے لیے پریشانی کا باعث بنے یا پارٹی کے لیے پریشانی کا باعث بنے یا پارٹی قیادت کے لیے. مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب مشرف کا ٹرائل جو ہے یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے کہ اس میں کوئی باہر سے جا کر کمٹمنٹ کر لے گا, اور پھر انہی کی تو منسٹری جو ہے وہ کمپلیننٹ ہے, انہی کی منسٹری تو پروسیکیوشن کر رہی ہے. مطلب میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی وجہ ہو سکتی ہے. باقی یہ بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, لیکن ان کا ایک رول جو ہے پاکستان کی پالیٹکس میں, پاکستان کی حکومت میں, پاکستان کی یہ تو آپ مانیں گے نا کہ جو بہت بڑے بڑے آپ کے جیسے غوث علی شاہ صاحب تھے, ایک میں نام دے رہا ہوں, بالکل وہ لوگ اگنور ہوئے اور وہ اب پارٹی سے پیچھے ہیں, صفوں سے ہٹ گئے ہیں, ہمیں نظر بھی نہیں آتے کہیں. ٹھیک ہے, اس لیے نظر نہیں آتے کہ اب ایک گورنمنٹ کا ایک ڈھانچہ جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اور غوث علی شاہ صاحب ہوئے, میں ہوا, اور لوگ بہت سارے ایسے جو ہیں, ہمارا رول اس وقت گورنمنٹ کا ڈھانچہ نہیں تھا, اب گورنمنٹ کا ڈھانچہ ہے. اب اسمبلیاں مارج وجود میں آ چکی ہیں, گورنمنٹ مارج وجود میں آ چکی ہے. لیکن اگر یہ کوئی کہے کہ غوث علی شاہ صاحب کا جو ویٹ ہے یا جو قد ہے یا ان کی جو تگودو ہے یا جو ان کی جدوجہد ہے جو وہ اگنور کر دی جائے گی یا وہ کہیں میٹر نہیں کرے گی, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلطی پر ہوں گے. آج بھی وہ ہمارے قابل احترام لیڈر ہیں اور ان کا ایک بڑا رول پہلے بھی رہا ہے, تھرو آؤٹ رہا ہے. اور خود ہماری قیادت جو ہے میاں نواز شریف صاحب, جو جتنا میں سمجھتا ہوں غوث علی شاہ صاحب کا وہ احترام کرتے ہیں یا ان سے پیار کرتے ہیں, شاید ہی کسی اور سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ اس وقت جو معاملہ ہے, آج بھی اپوزیشن نے بڑا اعتراض کیا کہ حکومت میں ایک ٹینڈنسی تو نظر آتی ہے کہ یہ جو پہلے جو اعلان ہوا وہ ISPR نے اعلان کیا, سیاسی جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ ہمیں ساتھ لے کر نہیں چلتے, ہم تو ساتھ دینا چاہتے ہیں, ان کے ساتھ مل کر بیٹھنا چاہتے ہیں, لیکن جو مسلم لیگ نون کی سیاسی جو پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے وہ ان کو ساتھ لے کر نہیں چلتی. سبھی صاحب, کیا یہ ریکارڈ کی بات نہیں ہے کہ آج سے 4-4.5 مہینے پہلے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں اور تمام سٹیک ہولڈر کو, اندر ہیں یا باہر ہیں, ان کو پاکستان مسلم لیگ کی قیادت نے, میاں نواز شریف صاحب نے کانفیڈنس پہ نہیں لیا جب وہ مذاکرات کے لیے آگے بڑھ رہے تھے. ایک پارٹی کو اور ایک پارٹی کے لیڈر کو انہوں نے کانفیڈنس پہ لیا. اگر یہ کہنا تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ وہ اب یہ جو ہے یہ لانچ کیا گیا ہے کہ یہ ہم نے سنا ہے کہ جو ISPR نے کیا ہے, مطلب ہے یعنی دوسرے بعد لوگ یہ کہتے ہیں جی وہ انہوں نے کیا ہے, جی مطلب
ڈو یو تھنک سمیع صاحب کہ مطلب ہے کہ حکومت جو کہ بالکل ایک جس کی پوزیشن ایک سپرا ہوتی ہے سارے سسٹم میں، کوئی ادارہ جو ہے وہ حکومت کو ہاں ایک دفعہ واقعہ ہوا تھا جنرل مشرف صاحب کے وقت جب انہوں نے تو آئی ایس پی آر نے اپنے پریس ریلیز میں یہ کہا کہ حکومت کی ہدایت پر آپریشن شروع کیا گیا، وہ تو ہے نہیں۔ اب دوسری جو اس سے جو جڑا ہوا سوال ہے وہ یہ ہے کہ شاہ فرمان صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ساتھ تھے، جو کے پی کے کی گورنمنٹ ہے جہاں پر آئی ڈی پیز نے آنا ہے ان کو بھی نہیں پتا کہ آپریشن شروع ہو رہا ہے، کیمپس کیسے بنیں گے، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں پتا۔ اب یہ مطلب جاتی ہے نا کہ یہ کہہ دینا جی ہمیں پتہ، یہ بھی آپ نے اس اعلان میں بھی، اور یہ جب لانچ ہوا کہ چاروں صوبوں کو، صوبوں سے مراد صوبائی حکومتوں کو، ان کو کانفیڈنس پہ لیا گیا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا آپریشن آپ لانچ کر دیں اور جس کا فوراً ریئیکشن یہ ہونا ہے کہ وہاں پر متاثرین نے آنا ہے، ڈسپلیس ہونا ہے، اور فرنٹ لائن کا صوبہ جو ہے کے پی کے اور اس کی حکومت کو کانفیڈنس میں نہ لے، یا ان کو بتائے نہیں، مطلب اسی لیے میں نے آپ سے سوال کیا۔ لیکن بہرحال بہت بہت شکریہ۔ غوث علی جو سینیٹر ہیں ظفر علی شاہ صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ وفاقی حکومت نے اس حوالے سے صوبائی حکومت کو اعتماد میں نہ لیا ہو، لیکن جو شاہ فرمان نے ہمیں بات بتائی ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی حکومت کو، کے پی کے کی حکومت کو اس حوالے سے بالکل کوئی اطلاع نہیں دی گئی۔ ظفر علی شاہ صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو سیاسی ورکر ہیں وہ کسی بھی پارٹی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہ ممکن نہیں کہ پارٹی قیادت ان کو اگنور کرے۔ اس وقت حکومتی ڈھانچہ ہے جس میں حکومت مسائل کو حل کرنے کے لیے مصروف ہے، اس لیے شاید اس طرح ٹائم نہیں دے پا رہی اپنے ورکرز کو۔ لیکن جہاں تک ورکرز کی عزت کا تعلق ہے، مسلم لیگ نون کی قیادت اور میاں نواز شریف آج بھی ورکرز کو اسی طرح چاہتے ہیں اور اسی طرح عزت اور تکریم دیتے ہیں جس طرح وہ اپوزیشن میں دیتے تھے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔